بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے یمن کے شہر الحدیدہ بندرگاہ پر اسرائیل کے حملے اور اس ملک کے درمیان تعلق کے بارے میں صہیونی میڈیا کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں سعودی عرب کا کوئی تعلق یا شراکت داری نہیں تھی۔ عبرانی میڈیا کے اس دعوے کے بعد کہ صہیونی حکومت نے یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر حملے سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ہم آہنگی کی تھی، سعودی عرب نے کہا ہے کہ بلکہ اس بیان کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یمن پر قابض حکومت کی جارحیت میں سعودی عرب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کسی فریق کو اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، صہیونی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر حملہ کرنے سے پہلے سعودی عرب کو آگاہ کر دیا تھا۔ یمن کے مغرب میں واقع الحدیدہ بندرگاہ پر قابض حکومت کے شدید فضائی حملے کی خبریں میڈیا نے دی تھی، جس کے نتیجے میں زبردست آگ لگ گئی تھی۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق صہیونی حملے میں 3 افراد شہید اور 80 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے یمن میں انصار اللہ تنظیم کی جانب سے غاصب صہیونی رجیم کے مرکز تل ابیب پر کامیاب خودکش ڈرون حملے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فوجی کارروائی سے طاقت کا توازن اسلامی مزاحمت کے حق میں بھاری ہو گیا ہے، جبکہ غاصب صہیونی رجیم کے مقابلے میں اسلامی مزاحمت کی صلاحیتوں، جذبے اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر کامیاب ڈرون حملے میں اسلامی مزاحمت کی طاقت کا اظہار کیا ہے اور غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے لبنان کے خلاف ممکنہ وسیع فوجی جارحیت کو بھی مؤخر کر دیا ہے۔ تل ابیب پر یمن کا ڈرون حملہ امریکی سفارتخانے سے 100 میٹر کے کم فاصلے پر انجام پایا ہے۔ یہ حملہ امریکہ کے لیے شدید خطرہ تصور کیا جا رہا ہے، جو غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں غاصب صہیونی رجیم کا اصل مجرم اور حامی ہے۔ یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی فضائی جارحیت اور یمن کی جانب سے اس کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یوں دکھائی دے رہا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم نے یہ اقدام امریکہ کے دیے گئے F-35 جنگی طیاروں کے ذریعے انجام دیا ہے۔ اس جارحیت نے مغربی ایشیا اور بحر احمر میں نئے باب کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل پر دباؤ کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یمنی فوج نے الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی جارحیت کا بہت جلد منہ توڑ جواب دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پوری دنیا کے تجزیہ کار نیتن یاہو حکومت کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت غاصب صہیونی رجیم ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف اندرونی اختلافات بڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عالمی رائے عامہ میں بھی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب صہیونی حکمراں اس شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ یمن کے خلاف وسیع فوجی کارروائی شروع کریں یا نہیں۔ غزہ کے نہتے عوام کا مقابلہ کرنے میں دوستو، غاصب صہیونی رجیم کی ناکامی پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ اس رجیم نے یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملہ کر کے خود کو ایک گرداب میں پھنسا لیا ہے۔ یمنی فوج نے تل ابیب پر ایسا ڈرون حملہ انجام دیا ہے جس کا صہیونی رجیم جواب دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یوں غاصب صہیونی رجیم نے خود کو ایسے مارکے میں ڈال دیا ہے جس کا حتمی نتیجہ اس کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران دوستو، اسلامی مزاحمتی محاذوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی مزاحمتی بلاک فلسطینی عوام اور مجاہدین کی بھرپور حمایت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج میں ٹوٹ پھوٹ اور انتشار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی فوجی توانائیاں شدید زوال کا شکار ہیں، اور مغرب خاص طور پر امریکہ کی وسیع مدد اور حمایت کے باوجود نابودی کی جانب وہ گامزن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے مولوی فضل الرحمان کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے یا ممکنہ استعفوں سے متعلق بات چیت کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مولوی فضل الرحمان کے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل یا پارلیمنٹ سے استعفوں سے متعلق کسی فیصلے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ وضاحت مولوی فضل الرحمان کے اس بیان کے جواب میں دوستوں سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر نئے انتخابات کرائے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ مولوی فضل الرحمان نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ مقابلہ میدان میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مثبت پیش رفت آگے بڑھ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے تعلقات ماضی میں تلخ رہے ہیں اور پہلے یہ معاملات نارمل ہونا لازمی ہیں۔ علی محمد خان نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی اسمبلی توڑے گی، نہ ہی قومی اسمبلی سے استعفے دے گی۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ فارم 47 والوں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس لے کر حکومت بنائیں گے۔ بنگلہ دیش میں طلباء کا احتجاج رنگ لے آیا۔ سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم پر ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ میں کوٹا سسٹم بحالی کے خلاف سماعت میں عدالت نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹوں پر ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ آزادی کی جنگ لڑنے والے فوجیوں کے بچوں کے لیے 5% کوٹا رکھا جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ پرتشدد مظاہروں میں 140 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مارے جانے والے افراد میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 150 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے طلباء کا احتجاج جاری تھا اور کوٹا سسٹم مخالف طلباء کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلباء ونگ سے جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ یہ بھی یاد رہے دوستوں کہ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 56% حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین اور 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عوامی لیگ کی حکومت نے مظاہرے روکنے کے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ سڑکوں پر فوج گشت کر رہی ہے اور امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حکومت کے اگلے فیصلے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ پورے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے اور اوورسیز ٹیلی فون کال سروس بھی تعطل کا شکار ہے۔ کشیدہ صورتحال کے باعث وزیر اعظم حسینہ واجد نے بیرون ملک دورے بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ معروف اسلامی اسکالر اور شیخ الحدیث مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں، عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو آئیڈل بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں۔ ہم آج تک جھیل سیف الملوک کے راستے کو پکا نہیں کر سکے۔ انگریز ریلوے کی جو لائن ڈال گئے تھے اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، جڑ کہاں ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، اسی کے نتیجے میں آج ہمارا بچہ بچہ قرضدار ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ان حالات میں سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے مشکل لگتا ہے۔ دنیا میں انقلاب صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، عوام کے ذریعے آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرت ہوتی ہے۔ تاجر برادری سیاست کو بھی صحیح راستے پر آنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ کاروباری حضرات دیگر ممالک میں جا کر فلسطین میں مدد پہنچانے کی کوشش کریں۔ تاجر اور عوام فیصلہ کر لیں کہ امپورٹڈ چیزیں استعمال نہیں کرنی تو امپورٹڈ مصنوعات بند ہو جائیں گی۔ تاجر برادری کے باہمی اتحاد اور اتفاق سے ہی امپورٹڈ مصنوعات کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوستو، میں مولانا تقی عثمانی کو فون کر کے بتاؤں گا کہ آپ تو چیزوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو امپورٹڈ حکومت تک یہاں آ جاتی ہے۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ 9 مہینے گزرنے کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یمن سے تل ابیب پر ڈرون حملہ سرپرائزنگ تھا کیونکہ اس کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ ایسا بھی لگتا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام اس حملے کو روکنے سے قاصر تھا۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں غاصب صہیونی حکومت کو جنگی مجرم اور اس کے وزیر اعظم کو تخریب کار قرار دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور نیتن یاہو کے بارے میں پاکستان کا بیان ہماری قوم کی حمایت کی سمت ایک قدم ہے جو نسل کشی اور قومی تصفیہ کے خطرے سے دوچار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم تمام ممالک سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس غاصب حکومت کو الگ تھلگ اور اس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ہم عالم اسلام کے ممالک سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینی قوم کی حمایت اور امداد کی کوشش کریں اور غزہ میں جرائم اور نسل کشی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک ہائی اسکول میں فرسٹ ایئر کے کئی طالب علموں کو متلی کے ساتھ ساتھ پیٹ اور منہ میں درد کی شکایت کے بعد ہنگامی صورتحال میں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ متاثرہ طلباء میں 13 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا جنہوں نے تیز مرچوں والے آلو کے چپس کھائے تھے۔ اس مرچی کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے تیز مرچوں کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ درد کی وجہ سے کچھ طلباء تو اسکول میں ہی گر گئے تھے۔ جرمنی کے ایک شہر میں پاکستانی قونصل خانے پر افغان شہریوں کی جانب سے دھاوا بول دیا گیا۔ 8 سے 10 افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا اور پاکستانی پرچم اتار کر فرار ہو گئے۔ پاکستان نے معاملہ جرمن حکام کے ساتھ اٹھایا ہے جس پر جرمن حکام کی جانب سے پوری تحقیقات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے میں ویڈیوز کی مدد سے کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کی شناخت بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیا جائے گا۔ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی۔ اس میں سیاسی عناصر ملوث ہوئے تو عمران خان بھی انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ دوستو، سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت پاکستان عمران خان کو اس واقعے میں ملوث کیوں کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایک بچگانہ حرکت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بشرا بی بی ہر الزام پاکستانی آرمی پر لگا دیتی ہیں۔ اگر ان میں پیٹ میں درد بھی ہو تب بھی ان کا رونا ہوتا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر نے ہی کچھ نہ کچھ مجھے کھلوایا ہے۔ سویڈن کے طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دفتر میں پورا دن مسلسل بیٹھے رہنے کی بجائے ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی چہل قدمی یا کوئی اور ہلکی پھلکی ورزش کر لی جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کے بیشتر دفتروں میں ڈیسک ورک کرنے والے کارکنان کو صبح سے شام تک اپنی جگہ سے اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔ طویل مدتی بنیاد پر اس معمول کا ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ موٹاپے سے لے کر امراض دل اور شوگر تک کئی طرح کی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ تحقیق 16 رضاکاروں پر کی گئی جن میں 10 خواتین اور 6 مرد شامل تھے۔ ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی ہلکی پھلکی جسمانی مشقت ورزش کرنے والوں کے خون میں شکر یعنی گلوکوز کی مقدار کنٹرول میں رہی۔ ان رضاکاروں میں انسولین کی کارکردگی بھی بہتر رہی جس کے باعث خون میں شکر پر کنٹرول بہتر رہا اور اس طرح ان رضاکاروں پر شوگر کا خطرہ بھی بہت کم ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد صرف 3 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش سے ہونے والے فوائد اگرچہ معمولی ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر دن میں وقفے سے کی جانے والی اس آسان ورزش یا جسمانی مشقت کا دورانیہ 3 منٹ سے کچھ بڑھا دیا جائے تو یہی رزلٹ اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس تصویر میں نظر آنے والے بچے کا نام ڈینس ہے اور یہ روس کا باشندہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو 1986 میں پیدا ہوا تھا اور آج اس کی عمر 34 سال ہے۔
ڈینس نے بتایا کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تبھی ان کے والدین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی اصل عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے قد کاٹ اور چہرے مہرے سے وہ آج بھی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی طرح لگتے ہیں۔ پختہ عمر میں آ جانے کے باوجود وہ کیوں کسی بچے کی طرح نظر آتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈینس کا کہنا تھا کہ انہیں یہ جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے وہ آج تک کسی ڈاکٹر یا ماہر کے پاس یہ معلوم کرنے نہیں گئے کہ وہ اتنے کم عمر کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔